بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ایک مرتبہ پھر نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو آج ہمارا دوسرا پارہ سیقول اور رکوع نمبر 29 سورۃ البقرہ کا اور آیت نمبر 229 سے ہم آغاز کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، مرتان تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس لیے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ تو یہاں پر فَإِمْسَاكُمْ تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو لہٰذا یہاں اقلاب کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور او تصریح، یہاں بھی تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یہاں بھی آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا، آتَيْتُمُوهُنَّ، یہاں نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، تو لہٰذا یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اور شیئن، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ الا ان یخا، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ ہوگا۔ ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فَإِنْ خِفْتُم، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے آگے خا آ رہا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آیت نمبر 230۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے، غنہ کرنا ہے آپ نے، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تو آ رہا ہے، اور حروف اخفا 15 ہیں۔ من بعد، یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، غنہ کرنا ہے۔ حتی تنکیح، یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ لِقَوْمٍ، یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے۔ آیت نمبر 231۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا،
ضرارل، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، چونکہ جو حروف یرملون ہیں وہ 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، لیکن جب را یا لام آ جائے تو وہاں ادغام نہیں ہوتا، یعنی غنہ نہیں کرنا ہوتا، لہٰذا یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ وَمَن يَفْعَلْ، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، فقد، یہاں پر دال حروف قلقلہ میں سے ساکن ہوگا، لہذا قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا، یہاں پر بڑی مد لگی ہوئی ہے تو یہاں آپ نے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آیات اللہ ہزوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، یعظکم، یہاں بھی غنہ ہوگا چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ آئیے ایک مرتبہ تجوید اور مخارج کے ساتھ تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ صدق الله العظيم۔